السلام کے تذکرے میں شیطان کا جو سجدے سے انکار ہے اس کا بیان چل رہا ہے کہ شیطان کے سجدے سے انکار کرنے میں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ بنائے جانے میں ہم انسانوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ بیان ہوئی کہ شیطان اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تھا، اور آج ہم بھی بہت سارے ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں کہ جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اس لیے ان گناہوں سے ہمیں توبہ کی توفیق نہیں مل رہی، ان گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق نہیں مل رہی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ نیکی اور گناہ کی پہچان پیدا کرے، پوچھ پوچھ کر کے گناہوں کو پہچانے اور نیک اعمال کو پہچانے، تحقیق کرے۔ دوسری بات جو ہمارے لیے عبرت کی تھی کہ شیطان کو روحانی بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری تکبر والی لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تو ہم بھی کئی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ہمیں بھی اس کی بہرحال فکر کرنی چاہیے۔ تیسری بات کل شروع کی تھی کہ شیطان نے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی اور ایسا کمال پیدا کیا کہ فرشتوں کا بھی استاد بن گیا، لیکن بیچارہ آخر کار مارا گیا۔ تو اس پہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ بھائی اعتبار خاتمے کا ہے، آدمی کو اپنی کسی حالت پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے اب اتنے نیک کام کر لیے، میری حالت تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے، میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، بڑے روزے رکھتا ہوں، بڑی تلاوت کرتا ہوں، بڑا ذکر اذکار کرتا ہوں، تسبیحات کا پابند ہوں اور یہ کام کرتا ہوں۔ خاتمے کا کوئی پتہ نہیں کہ خاتمہ کیا ہوگا۔ جب خاتمہ اچھی حالت پر اور ایمان پر ہو گیا تو پھر یہ ساری نیکیاں کام آئیں گی، اور خدا نخواستہ خاتمہ اگر کمزور ہے، گڑبڑ ہو گیا تو پھر کیا۔ خاتمے پر کل کافی ساری بات ہو چکی تھی۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، وہ رہ گیا تھا، لیکن وہ واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ وہ واقعہ سننے سے پہلے یہ سمجھیں کہ ایک یہ ظاہری نظام ہے جو ہم روزمرہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، عمران خان آ گیا، نواز شریف چلا گیا، اب بلاول کی باری آ رہی ہے، اللہ پاک خیر ہی کرے۔ تو یہ ایک ظاہری نظام ہے، یہ دنیا ایک اللہ پاک کا پوشیدہ اور غیبی نظام بھی ہے، جس کا ہمارے اس مشاہدے سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ پاک کے نیک بندوں کو اس کی کبھی کبھی خبر ہوتی ہے، ان کو دکھاتے ہیں اللہ پاک عبرت کے لیے، اور کبھی کبھی عام انسانوں کی عبرت کے لیے اس کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں۔ وہ عجیب و غریب غیبی نظام۔ اللہ امام راضی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فلسفی عالم تھے۔ اصل واقعہ سنانے سے پہلے غیبی نظام کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ کیا اللہ کا غیبی نظام؟ انہوں نے سورہ فاتحہ کی جو تفسیر ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، انہوں نے کوئی 30 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر الحمدللہ رب العالمین جو ہے نا، اس میں بڑا عجیب واقعہ لکھا۔ وہ واقعہ یہ لکھا کہ ذوالنون مصری رحمہ اللہ دریائے جو ہے نا، وہ بغداد میں جو دریا، کون سا دریائے نیل ہے کیا فرات ہے، دریائے فرات، اس کے کنارے جو ہے نا چل رہے تھے، سیر کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کچھوا جو ہے اس نے دریا کے کنارے آ کر کے اپنی پشت لگا دی، جیسے وہ بیری جہاز آ کنارے لگتا ہے نا، ایسے لگا دیا۔ یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک بچھو جو ہے نا اچھل کر کے
اس کچھوے کی پشت کے اوپر سوار ہو گیا۔ بس جیسے یہ سوار ہوا تو لگتا یہ تھا کہ وہ اس سواری کی انتظار میں تھا۔ اس نے سفر شروع کر دیا دریا کی دوسری طرف۔ یہ بزرگ بڑے حکیم ہوتے ہیں، انہوں نے کہا یہ کوئی خاص بات ہے، یہ ویسے نہیں ہے۔ انہوں نے کشتی لی کرائے پر اور اس کچھوے کے پیچھے پیچھے، چھوٹی کشتی تھی، کچھوا آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے۔ جب دریا کا دوسرا کنارہ آیا تو اس کچھوے نے اپنی پشت دریا کے کنارے کے ساتھ لگا دی اور بچھو نے چھلانگ لگائی اور پار۔ انہوں نے کشتی وہاں رکوائی اور یہ بھی بچھو کے پیچھے پیچھے۔ وہ کچھوا پھر وہاں کھڑا رہا، یہ بچھو کے پیچھے پیچھے، بچھو آگے آگے۔ کافی دور جا کر کے دیکھا کہ ایک نوجوان درخت کے سائے میں سویا ہوا ہے، خراٹے لے رہا ہے، اور ایک ناگ، بڑا سانپ اژدہا ایسے پھن پھیلائے ہوئے اس پر حملہ کرنے والا ہے۔ ایسے یہ بچھو گیا اور جا کر کے اس نے اژدہا کی جو چوٹی ہے نا سر کی، اس پہ ڈنگ مارا۔ یہ ایسا زہریلا تھا کہ وہ اژدہا جو ہے نا مردہ ہو کر کے گر پڑا۔ بس بچھو نے یہ کام کیا، بچھو پھر واپس، یہ پھر بچھو کے پیچھے پیچھے۔ بچھو واپس آیا تو وہ کچھوا جو تھا وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بچھو نے پھر چھلانگ لگائی اور کچھوے کی پشت پر سوار ہوا اور کچھوا پھر روانہ ہو۔ یہ واپس گئے اور جا کے اس نوجوان کو اٹھایا اور یہ پاس جو اژدہا مرا پڑا ہوا تھا وہ دکھایا۔ انہوں نے کہا یہ سارا واقعہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس طرح پالتے ہیں اللہ پاک۔ یہ اللہ پاک کا غیبی نظام ہے جو عام آدمیوں کی سمجھ سے بالکل کیا ہے، بالا تر ہے، اور اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ نکمی کوئی چیز نہیں قدرت کے کارخانے میں، ہر چیز سے اللہ پاک کام لے رہے ہیں۔ وہ واقعہ جو سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو، یہ اس کی ایک جھلک تھی، غیبی نظام۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ 3-4 ہفتے پہلے میں نے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں پڑھا۔ حضرت نے اس طرح مجلس حضرت کی ہوتی تھی، اس مجلس میں بیان کیا۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، ان کے حوالے سے بیان کیا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوئے، تو بجائے تہجد پڑھنے کے اپنی خانقاہ سے باہر نکلے اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیچھے پیچھے ایک مرید خادم بھی کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت آگے آگے، وہ مرید بھی پیچھے پیچھے۔ جنگل میں پہنچے تو اس کو پھر سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا۔ ایک شہر میں پہنچ گئے۔ شہر میں پہنچے تو شہر میں ایک ہال کے اندر داخل ہوئے جو سفید کپڑے والے، پگڑیوں والے بزرگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں ہال سارا فل تھا اور سارے بزرگ بیٹھے تھے، داڑھیوں والے، پگڑیوں والے، اس طرح کے لوگ سفید کپڑوں والے بیٹھے تھے۔ حضرت گئے، وہ سارے اٹھ کر کے ملے، مصافحہ کیا، سلام کلام ہوا۔ حضرت جا کر کے حضرت کے لیے انہوں نے ایک جگہ بنائی تھی، مسند، اس مسند پہ جا کے بیٹھ گئے۔ یہ جو مرید تھا یہ بھی ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ حضرت کو اب یہ معلوم نہیں کہ اس کا احساس بیٹھ رہے۔ اس حال کے ساتھ ایک حجرہ تھا، حجرے سے کسی مریض کے کراہنے کی آواز آتی تھی۔
جیسے کوئی کسی شدید تکلیف میں مبتلا. یہ آوازیں آتی رہیں. کچھ دیر کے بعد آواز بند ہو گئی. پھر تھوڑی دیر میں کسی کے نہلانے کی آواز آنا شروع ہو گئی. پانی گر رہا ہے نہلانے کا، کوئی کسی کو نہلا رہا ہے. تھوڑی دیر تک یہ نہلانے کی آوازیں بھی آتی رہیں. اس کی تھوڑی دیر بعد جو ہے نا 4 آدمی ایک میت کو لے کر کے، جس نے کفن پہنا ہوا ہے، اس کی چارپائی اس حجرے سے انہوں نے نکالی اور نکال کر کے حضرت کے سامنے لا کے رکھی. سارے لوگ کھڑے ہو گئے، حضرت بھی کھڑے ہو گئے. حضرت نے اس مرنے والے مرحوم کی جنازہ پڑھائی اور جتنے حال والے تھے سارے جنازے میں شریک ہوئے. میں بھی جنازے میں شریک ہوا. جب جنازہ ہو چکی تو وہ جو اس کے اٹھانے والے تھے وہ میت کو اٹھا کے لے گئے. پھر حضرت اپنی مسند کے اوپر بیٹھ گئے اور وہ لوگ سارے پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے. اتنے میں ایک نصرانی آیا، عیسائی، جس کے گلے میں صلیب تھی. حضرت نے اس کی صلیب اتاری اور اس کا زنار جو اس نے پہنا تھا وہ توڑا اور اس کو کلمہ بڑھا کر کے مسلمان کیا. اس کے سر کے اوپر پگڑی باندھی اور حضرت وہاں سے روانہ ہو کر کے اپنی خانقاہ میں واپس پہنچے. باہر نکلے تو پھر وہی اللہ نے پہنچا دیا. پہنچے تو آ کر کے پھر تہجد میں مشغول ہو گئے. پھر آ کے تہجد بھی پڑھی. یہ سارا کام اتنے وقت میں ہو گیا. وہ مرید کہتا ہے صبح دوسرے دن میں جب حضرت کا موڈ صحیح تھا تو پوچھا کہ حضرت رات کو کیا واقعہ ہوا؟ یہ تو بڑا عجیب واقعہ تھا. میں بھی پیچھے آپ کے ساتھ تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ جو شہر تھا نا، وہ عراق کا ایک شہر تھا موصل. اس شہر کا نام تھا موصل. تو اس شہر کے اندر ہم گئے تھے اور وہ جو حال تھا نا، وہ جو آدمی آپ نے دیکھے تھے وہ سارے ابدال تھے. آپ نے نام تھا نا غوث کتب ابدال، وہ سارے ابدال تھے. تو باطنی طور پر میرے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا کہ ایک ابدال کا انتقال ہونے والا ہے اور جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. تو میں اس کا جنازہ پڑھانے گیا. جنازہ میں جب پڑھا چکا تو اب مطالبہ یہ تھا کہ اب اس کی جگہ کون آئے گا. ابدالوں کی ایک خاص تعداد ہے جو دنیا میں ہر وقت موجود رہتی ہے اور شام میں ان کی کثرت ہے. 40 ابدال ہر وقت شام میں رہتے. شام کی جو زمین ہے نا بڑی بابرکت زمین ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. جس کے آس پاس والے سارے علاقے کو ہم نے کیا کی، برکتیں عطا فرمائیں. تو بہرحال اب مطالبہ یہ تھا کہ اس کی جگہ، تو اللہ پاک کا حکم تھا کہ روم کا ایک گرجا ہے، اس میں گرجے میں ایک عیسائی عبادت کر رہا ہے. اس عیسائی کا انتخاب ہوا اس کی جگہ پر. آپ نے اس کو مسلمان کرنا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اب اس کے پہنچنے کی، تو اللہ نے کہا پہنچے گا. تو وہ جو بندہ آیا تھا وہ روم سے آیا تھا، وہ پہنچ گیا اور عیسائی کو کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھا کر کے پگڑی باندھی اور پگڑی باندھ کر کے اس کو پہلے دن ہی ابدال بنا دیا. تو بھائی اعتبار کس کا ہے؟ یہ بات بعض کو سمجھ میں آئے گی، بعض کو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو ایسا ہی ہے نا جیسے نابالغ بچہ ہو اور مسئلہ بیان کیا جائے بھی جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور یہی احکام اس کی طرف کیا ہو جاتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں. وہ نابالغ بچہ پوچھتا ہے کہ بالغ ہونے کا کیا مطلب ہے. تو سچ بتلاؤ، پورے سوسائٹی کے بوڑھے مل کے، تجربہ کار بوڑھے
نابالغ بچے کو بالغ ہونے کا مطلب سمجھا سکتے ہیں؟ یہ ناممکن. یہ حذیفہ بیٹھا ہے نا, یہ پوچھے بالغ ہونے کا کیا مطلب ہے, تو سارے بوڑھے مل کے بھی بالغ ہونے کا مطلب کسی کو نہیں سمجھا سکتے. وہ تو کہتے ہیں جب بالغ ہوگا تو پتہ چل جائے گا بھی بالغ کیسے ہوگا. تو اللہ والے جو ہے نا وہ چونکہ بالغ ہوتے ہیں, ان کو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں سمجھ میں آتی. اتنی بات تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات یہ برحق ہیں, ان کا انکار کرنے سے بندہ کیا ہو جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اولیاء کی جو کرامات ہیں نا, یعنی ایسا خرق عادت واقعہ جو عام ظاہری اسباب سے ہٹ کر کے پیش آئے, وہ واقعہ اگر کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو یہ اس نبی کا معجزہ ہے, اور اگر اللہ کے کسی نیک بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو یہ اس کی کرامت ہے. معجزے کا کرنے والا بھی اللہ پاک ہے, اور کرامت کا فاعل بھی کون ہے, اللہ پاک ہے. بس ظاہر ہوتا ہے اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ پر. ہاں اگر کسی فاسق فاجر آدمی کے ہاتھ پر ظاہر ہو, ایسا آدمی جس کی ظاہری زندگی شریعت کے خلاف گزر رہی ہے, اس کے ہاتھ پر ایسا کوئی واقعہ ظاہر ہو جاتا ہے جو عام عادت سے اور اسباب سے ہٹ کر کے ہے, تو اس کو معجزہ بھی نہیں کہتے, کرامت بھی نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں استدراج. استدراج کا معنی یہ ہے کہ یہ تو دین کے خلاف کر رہا ہے اور اللہ کا دشمن ہے اور اللہ پاک اس سے ناراض ہے, لیکن پھر بھی اللہ پاک اس کو کیا کر رہے ہیں, ڈھیل دے رہے ہیں. پھر کسی وقت اللہ کی اس پر پکڑ بھی آئے گی. دجال جو ہے گا, دجال کے کافر ہونے میں یہودی ہوگا, اور اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ایسے اشارہ کرے گا تو زمین سے کھیتی اور غلہ اگ جائے گا, ایسے اشارہ کرے گا بارش برسنی کیا ہو جائے گی, شروع ہو جائے گی. اور ایک آدمی کو قتل کرے گا, قتل کر کے اس کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا تیر پھینکنے کا فاصلہ ہوتا ہے, اور پھر کہے گا کم باذنی, میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. تو وہ دونوں ٹکڑے ساری دنیا کے دیکھتی ہوئے ملیں گے آپس میں, اور وہ بندہ مسکراتا ہوا کھڑا ہو جائے. اب آپ دیکھیں اس زمانے میں اگر دجال آ جائے تو جو ہر شوشے پر جو ہے نا قربان ہو جاتے ہیں, یہ بیچارے ان کا کیا بنے گا. تو اس لیے دار و مدار کس پر ہے بھائی, خاتمے پر ہے. شیطان نے بڑی عبادت کی, لیکن بس بیچارے کا خاتمہ جو ہے خراب ہو گیا. تو بندے کو کبھی بھی اپنی حالت پر خوش نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہر وقت اللہ پاک سے ڈرتا رہے اور مانگتا رہے. اور اب یہ جو ایمان والی دولت ہے, اپنی بھی, اپنے بیوی بچوں کی, بہن بھائیوں کی, خاندان والوں کی, اس ایمان والی دولت کی اور پوری امت مسلمہ کے ایمان کی, اس دولت کی حفاظت کرتا رہے, اور ہر وقت ڈرتا رہے کہ یہ دولت کہیں لٹ نہ جائے, ضائع نہ ہو جائے. ابھی یہ بات کچھ باقی ہے, پیران پیر کا ایک اور واقعہ بھی ہے, اس نے خاتمے پر کل پھر سناؤں گا. ابھی ایک دن باقی نظر سے آخر میں مسئلہ یہ ہے بھائی کہ سجدے اور رکوع کی کم از کم تسبیحات کا جو درجہ ہے نا, وہ کتنا ہے, 3 مرتبہ. 3 مرتبہ سے کم پر جو اکتفا کرتا ہے وہ سنت کے خلاف کرتا ہے. 3 سے کم یہ سنت کی کیا ہے, خلاف ورزی. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ ان کو بعض مولویوں نے قضا نمازیں جن کی بہت زیادہ رہتی تھیں, تو ان کو ایک طریقہ بتلایا کہ ہاں رکوع سجدے میں بس ایک تسبیح کا اور جان چھڑاؤ تو جلدی پڑھی جائے. وہ تو پھر بھائی ایسا ہوا کہ آپ کا کسی نے قرض دینا ہے, اور وہ قرض آپ اس کو دیتے ہیں ٹوٹا پھٹا, پیسے جو ہے نا نوٹ پھٹے ہوئے ہیں, پرانے ہیں, خراب ہیں, تو وہ تو ایک ٹوٹل پورا کرنا ہوا نا. تو اس لیے کم از کم تسبیح کا درجہ کتنا ہے بھائی, 3. نفل ہوں, سنتیں ہوں, قضا ہوں, فرض ہوں, ادا ہو, کم از کم 3 سے کم یہ سنت کے خلاف ہے. اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی پڑھے, طاق عدد کا خیال کرنا مستحب ہے. 5 دفعہ پڑھے, 7 دفعہ پڑھے, 9 دفعہ پڑھے, 11 دفعہ پڑھے, اس سے زیادہ پڑھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ سجدے میں
سب سے اللہ پاک ساری حالتوں میں سب سے زیادہ قریب جو ہوتا ہے نا بندہ اللہ کی سجدے کی حالت میں، جتنا لمبا سجدہ کرے گا۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا سجدہ 2.5-3 گھنٹے کا ہوتا تھا، ساری نہیں اٹھاتے، ابھی سار اٹھائیں گے، ابھی سار اٹھائیں گے، وہ دیکھنے والے جو ہے نا۔ اور یہی آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ بھی کئی گھنٹوں کا ہوتا تھا۔ بعض مرتبہ شک پڑ جاتا تھا کہ کہیں روح نہیں پرواز کر گئی، کئی ایسے واقعات حدیث میں آتے ہیں۔ تو سجدہ جتنا لمبا ہوگا اتنا ہی اللہ پاک کو پسندیدہ ہے۔ ہماری مسجد میں بھی 2 آدمی لمبا سجدہ کرنے والے تھے، ایک بیوی کی تلاش میں تھا، ایک کی بیوی روٹھی ہوئی تھی، دونوں غائب ہو گئے۔ امام کے پیچھے جب آپ نماز پڑھے تو جب تک امام سجدے سے سر نہ اٹھائے تسبیحات پڑھتے رہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ طاق عدد کا خیال کرے تو وہ مستحب ہے، وہ فرض واجب ہو یا سنت نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر اس کا یاد نہ رہے تو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔